بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضائل ذکر میں سے ایک حدیث آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ تو شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حق تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسے کہ وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے، اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ بس اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجمع میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس مجمع میں سے بہتر یعنی فرشتوں کے مجمع میں جو معصوم اور بے گناہ ہیں تذکرہ کرتا ہوں۔ اور اگر بندہ میری طرف ایک بالش متوجہ ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، اور اگر وہ ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو میں وہاں دو ہاتھ ادھر متوجہ ہوتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر چلتا ہوں۔ اس ذکر کی فضیلت ہے کہ اللہ پاک نے کیا ارشاد فرمایا ہے، اس کی تفصیل میں شیخ لکھتے ہیں۔ اس حدیث شریف میں کئی مضمون وارد ہیں۔ اول یہ کہ بندے کے ساتھ اس کے گمان کے موافق معاملہ کرتا ہوں، جس کا مطلب یہ ہے کہ حق تعالی شانہ اس کے لطف و کرم کی امید رکھنا چاہیے، اس کی رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہونا چاہیے۔ یقیناً ہم لوگ گناہگار ہیں، سراپا گناہ اور اپنی حرکتوں اور گناہوں کی سزا اور بدلے کا یقین ہے، لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہ ہونا چاہیے۔ کیا بعید کہ حق تعالی شانہ میں اپنے لطف و کرم سے بالکل ہی معاف فرما دیں کہ اللہ پاک فرماتے ہیں، کلام اللہ شریف میں وارد ہے جس کا ترجمہ ہے، قرآن پاک کا آیات کا ترجمہ ہے، حق تعالی شانہ شرک کے گناہ کو تو معاف نہیں فرمائیں گے، اس کے علاوہ جس کو چاہیں معاف فرما دیں گے، لیکن ضروری نہیں کہ معاف ہی فرما دے۔ اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ ایمان امید اور خوف کے درمیان ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان صحابی کے پاس تشریف لے گئے، وہ نظر کی حالت میں تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کس حال میں ہو؟ عرض کیا، یا رسول اللہ، رحمت کی امیدوار ہوں اور اپنے گناہوں سے ڈر رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں یعنی امید اور خوف جس بندے کے دل میں اسی حالت میں ہو تو اللہ جل شانہ جو امید ہے وہ عطا فرما دیتے ہیں، اور جس کا خوف ہو اس سے امن عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ مومن اپنے گناہ کو ایسا سمجھتا ہے کہ گویا ایک پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے اور وہ پہاڑ اس پر گرنے لگا، اور فاجر شخص گناہ کو ایسا سمجھتا ہے گویا ایک مکھی بیٹھی تھی اور اڑا دی، یعنی ذرا پرواہ نہیں ہوتی۔ مقصود یہ ہے کہ گناہ کا خوف اس کے مناسب ہونا چاہیے اور رحمت کی امید اس کے مناسب ہونا چاہیے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ تعاون میں شہید ہوئے۔ انتقال کے قریب زمانے میں بار بار غشی ہوتی تھی۔ جب افاقہ ہوتا تھا تو فرماتے تھے، اللہ تجھے معلوم ہے کہ مجھ کو تجھ سے محبت ہے، اور تیری عزت کی قسم تجھے یہ بات معلوم ہے۔ جب بالکل موت کے وقت قریب آ گیا تو فرمایا کہ اے موت، تیرا آنا مبارک ہے۔ کیا ہی مبارک مہمان آیا، مگر فاقے کی حالت میں یہ مہمان آیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا، اے اللہ، تجھے معلوم ہے کہ میں ہمیشہ تجھ سے ڈرتا رہا، آج تیرا امیدوار ہوں۔ یا اللہ، مجھے زندگی کی محبت تھی، مگر نہریں کودنے اور باغ لگانے کے واسطے نہیں تھی، بلکہ گرمیوں کی شدت پیاس برداشت کرنے اور دین کی خاطر مشقتیں جھیلنے کے واسطے، اور ذکر کے حلقوں میں علماء کے پاس جم کر بیٹھنے کے واسطے تھی۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ حدیث بالا میں گمان کے موافق معاملہ عام حالت کے اعتبار سے خاص معرفت کے متعلق نہیں، دعا، صحت، وسعت، امن وغیرہ سب چیزیں اس میں داخل ہیں۔ مثلا دعا ہی کے متعلق سمجھو، مطلب یہ ہے کہ بندہ یہ یقین کرتا ہے کہ میری دعا قبول ہوتی ہے اور ضرور ہوگی تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اور اگر یہ گمان کرے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی تو ویسا ہی معاملہ کیا جاتا ہے۔ چنانچہ دوسرے احادیث میں آیا ہے
کہ بندے کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک یہ نہ کہنے لگے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح صحت، تونگری وغیرہ سب امور کا حال ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جس شخص کو فاقے کی نوبت آئے، اگر اس کو لوگوں سے کہتا پھرے تو تونگری نصیب نہیں ہوتی۔ اللہ کی پاک بارگاہ میں عرض و معروض کرے تو جلد ہی حالت دار دور ہو جائے گی، لیکن یہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن اور چیز ہے، اور اللہ پر گمنڈ دوسری چیز ہے۔ اللہ کلام اللہ شریف میں مختلف عنوان سے اس پر تنبیہ کی گئی ہے۔ بس میرے دوستوں بزرگوں، کتنی زبردست بات آ گئی ہے کہ اللہ پاک خود فرماتے ہیں کہ جب بندہ دل میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں فرشتوں کے مجمع میں اس کا ذکر کرتا ہوں جو انسانوں سے افضل ہے، اور اگر وہ میری طرف ایک بالش بڑھتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں، اگر وہ ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو میں 2 ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں، اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے، یہ میں سمجھانے کے لیے ہے، تو میری رحمت دوڑ کر اس کی طرف جاتی ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ فارغ اوقات میں ہم لوگ کے بات کرنے سے بہتر ہے کہ اللہ کا ذکر کرے۔ اللہ کے 99 نام ہے، صفاتی نام ہے، ان ناموں سے اللہ پاک کو یاد کرے اور درود پاک کی ترسیل رکھیں، درود پاک پڑھتے رہیں۔ انشاءاللہ ایسا وقت آئے گا کہ اللہ آپ کے دل میں اس ذکر کو ایسے بٹھا دے گا کہ پھر آپ کہیں بھی بات نہیں کریں گے، بلکہ دل آپ کا ذکر کرتے ہی رہے گا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔